बहरहाल इलेक्शन तो देखिए हो गया और अब गिले शिकवों से मसाइल हल नहीं होते। एक बात याद रख लीजिए, गिले शिकवे करने से कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, जिसने भी जो किया वो किया और हुकूमत आज कांग्रेस की आ गई। लेकिन अब कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करना चाहिए और क्या करेगी, आज के हमारे यहां बैठने का मकसद है। यकीनी तौर पर मुल्क की जमहूरियत सिसकियां ले रही है। मुल्क का समझिए कि आईन कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जहां मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, वहीं बहैसियत मुश्ताक मलिक मैं अपने आप को भी खतरे में समझता हूं। उसके लिए भी लड़ाई जरूरी है, उसके लिए भी लड़ाई जरूरी है। लेकिन असल मसला अभी गवर्नमेंट आई है, हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं गई है। लेकिन हम सब जी जी जी, लेकिन हम समझिए कि इतनी ऐसे मंसूबे और ऐसी बातें, अरे भाई ऐसा हो गया, अरे भाई वैसा हो गया, अरे भाई ये होना चाहिए, अरे भाई वो होना चाहिए। अरे मेरे भाई, हैदराबाद में तो 5 जुमागियों तक किसी को कुछ नहीं कहते, है ना? 5 जुमागियों तक नहीं कहते। और आप अभी 1 महीना हुआ है इस हुकूमत को आकर, और आप इतने मंसूबे। अब मैं बताऊं आपको, खुद मेरे दफ्तर में एक समझिए कि एक बड़ी फाइल हो गई है लोगों के सजेशन का। और याद रखिए, जो सजेशन दे रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जिंदा कौमें ही अपने मसाइल पर गौर और फिक्र करती है। आप जिंदा हैं और गुज़िश्ता बहरहाल 10 साल से कोई भी आपसे समझिए ना बात किया, ना आपके ताल्लुक से गौर किया। लेकिन आप जो मसाइल पर बेचैन हैं, आपकी बेचैनी का यकीनी तौर पर पूरा अंदाजा है। और जिंदा कौमें ही सवाल करती है। आप सवाल करना सीखिए। सबसे बड़ी कमजोरी मैं बतलाऊं कि इस्लाम में मुहासिबा बहुत अहम चीज है। जरा बहुत गड़बड़ हो रही है, जरा आहिस्ता खामोशी से बैठो। मुहासिबा जरूरी, सवाल करना सीखिए। और सवाल करने में न बखालत कीजिए, न डरिए। सवाल करने में न बखालत कीजिए, न डरिए। सवाल करने का हुनर जब आ जाएगा तो फिर किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पैदा होगी। सवाल करने का हुनर अपने अंदर पैदा करिए। और ये जो सवाल करने की ताकत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी है कि तुम मुहासिबा करो, और कोई गलत है तो पूरी कुव्वत और ताकत से गलत बोलने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। लेकिन आप गलत को गलत बोलने से डरते हैं। आप गलत को गलत बोलने से डरते हैं। आप मुजरिमों को शेल्टर देना चाहते हैं। खज्जाकों को और दलालों को कांधों पर बिठाकर आप रस करना चाहते हैं, तो फिर आपकी हालत नहीं सुधरेगी। मुझे माफ करें, कड़वी बात कह रहा हूं। ओल्ड सिटी का जो इनका वोटर है, जिनकी वजह से बहरहाल ये जीतते या हारते हैं, इनके घर के कुत्ते अच्छे हैं, उससे बदतर पोजीशन में इनका वोटर है। मैं सख्त बात कह रहा हूं। लेकिन मैंने देखा है यहां एक स्कूल के इंचार्ज बैठे हुए, पुराने शहर में, हार्ट ऑफ द सिटी याकुतपुरे में 250 या 200 रुपीस की फीस मां नहीं दे सकती। वो मां अपने बच्चे को कारखाने को भिजाती है, और कारखाने से 50 रुपए, 75, 100 रुपए जब वो लेकर आता है तो रात में अपनी हांडी का सालन चढ़ाती है। और ये महलों में जाकर बैठते हैं। इनके महलों में बैठने से किसी को एतराज, मुझे एतराज नहीं है। आप जाइए महल में जरूर रहिए,
لیکن آپ کے گھر کے کتے کی نگرانی کرنے والے سے بدتر پوزیشن اس محل میں آپ کو جو پہنچایا اس کی پوزیشن آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. یہاں بہرحال محترمہ دیپا داس منشی صاحبہ بھی ہیں اور پھر منسٹر صاحب بھی ہیں. میں بغیر سمجھیے کہ پولیٹیکل بات کرے گی ایک اہم بات سمجھیے کرتا ہوں. اور چیف منسٹر سے میں بات کہوں کہ چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی الیکشن سے 4-5 دن پہلے. اس وقت جو بات ان سے ہوئی تھی اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 7 تاریخ کو انہوں نے حلف لیا تھا. 7 تاریخ کو حلف لیا تھا اور 15 دسمبر کو اتفاق سے پرسوں بہرحال میں اپنے فیس بک پر دیکھ رہا تھا تو سی ایم کا فیس بک دیکھ رہا تھا تو 15 دسمبر کو یعنی 7 کو انہوں نے حلف لیا. 15 دسمبر کو انہوں نے مسلم مسائل کے لیے ہم کو بلا کر بات کی. یہ بہت بڑی گڈ سائن ہے. اور مشتاق ملک کہہ رہا ہے, مشتاق ملک نے اپنی پوری زندگی آپ کے لیے لگائی ہے, آپ جانتے ہیں. میں سمجھیے کہ نہ عہدے کا کبھی خواہش مند رہا نہ کسی کرسی کا خواہش مند رہا. رہتا تو وی پی سنگھ سے لے کر یہ چندر شیکھر تک بہت سے آفر آئے تھے, لیکن میری منزل بچھڑے ہوئے کمزور اور بے بس لاچار مسلمانوں کی ترقی میری منزل ہے. میری منزل کوئی کرسی اور اقتدار نہیں, کوئی عہدہ حاصل کرنا میری منزل نہیں. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ 15 دسمبر کو جب چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی اور ایشوز پہ بات ہوئی, کچھ باتیں میں نے رکھی وقف بورڈ کے تعلق سے, پھر ٹمریز اسکول جو ہے میں بات کروں گا سمجھیے کہ دیپا جی صاحبہ سے اور کنسرن منسٹر صاحب سے بھی کہ ٹمریز کا جو مسئلہ ہے اس میں قریب 50,000 مسلم اس وقت اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور نان مسلمز بھی پڑھ رہے ہیں, اور قریب 500 کروڑ سے زیادہ کا بجٹ اس اسکول کے لیے دیا جاتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن آپ کو بتاؤں ایک آٹو ڈرائیور اس کا انچارج, 3 اسکولوں کا انچارج ایک آٹو ڈرائیور کو بنایا گیا اور ان اسکلڈ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. بہت ہیوی کرپشن. وہاں بیٹھے ہوئے میٹنگ میں ایک صاحب نے اعتراض کیا جب میں سی ایم کو یہ بات بتایا تو انہوں نے کہا ارے ٹمریز کی انکوائری کیوں. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا میڈم کہ چیف منسٹر نے فوری اپنے سیکرٹری کو کہا کہ پوائنٹ نوٹ کیجئے جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں نے ایک نوٹ بھیجایا. آپ کو بتلاؤں میں نوٹ بھیجایا ایک سنڈے کو اور ویڈنسڈے ریموو کر دیا گیا ٹمریز کے ان سمجھے کے آفیسرز کو. یہ امیڈیٹ ایکشن ہے چیف منسٹر کا. اور پھر حیدرآباد کو میٹرو 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 کہہ کر بہلایا گیا. میں نے نہیں پوچھا یا مسلم ڈیلیگیشن کے کسی شخص نے بھی بات نہیں کی, لیکن چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میٹرو اولڈ سٹی میں کسی بھی صورت سے آئے گا, اور اس سلسلے میں ہی میں یہ جو سمجھیے کہ بہرحال ان کو کیا کیا نہیں کہے, ٹلو بولے, RSS بولے, فلاں بولے, بہت کچھ بولے تھے, تو ان کو بلا کر جو بات میں کیا اولڈ سٹی میں میٹرو آ رہا ہے, اس میٹرو کے سلسلے میں روڈ وائڈننگ ہوگی, اس وجہ سے سمجھیے کہ بلا کر میں نے بات کی ہے. کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے. تو میٹرو حیدرآباد میں چیف منسٹر کا ایک لحاظ سے ڈریم پروجیکٹ جیسی بات انہوں نے کہی. اور موسیٰ ندی کو انہوں نے کہا کہ یہ گاڈ گفٹ ہے حیدرآباد کے لیے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نالا ہے نالا, تو میں غصے میں کہتا ہوں ارے بے وقوف وہ ندی ہے نالا نہیں ہے, موسیٰ ریور اس کو کہتے ہیں. اور پھر چیف منسٹر نے کہا کہ نظام گورنمنٹ نے, نظام سرکار نے جو موسیٰ ندی کو فصیل لگا کر جو بیوٹیفل بنایا تھا, اس ندی سے ہم کو ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہیے. اور پھر بہت سے یورپین کنٹری کی انہوں نے مثالیں دی. اور پھر کہا کہ جو موسیٰ ندی کا پروجیکٹ ہوگا, اپنے سے کہا, کوئی ڈیلیگیشن کا ممبر ان سے نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ جتنے گھر موسیٰ ندی کے اطراف میں آباد ہیں ان گھروں کو سمجھیے کہ حاصل کیا جائے گا, لیگل ہو یا انلیگل ہو, لیکن پہلے ان کو بسایا جائے گا.
डबल बेडरूम मकानात पहले अलाट किए जाएंगे, उसके बाद जमीन उनसे ली जाए। और मैं बताऊं कि मैंने एनटी रामाराव फला 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 सबसे बहरहाल मैंने बात की है और करीब भी रहा हूं, तो जितनी क्लैरिटी मैंने रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी गुफ्तगू में महसूस की, मैंने किसी चीफ मिनिस्टर में वो क्लैरिटी महसूस नहीं। आपके ताल्लुक से बहुत क्लियर है, वो शख्स बहुत क्लियर है, कोई मस्का लगाने की, मस्का तो मुश्ताक मलिक लगाता ही नहीं किसी को। जो बात कहता है खरी कहता है, क़ुलू क़ौलन सदीदा, मजबूत और पक्के इरादे की बात करो, दलाली की बात मत करो। बहुत से लोगों ने कहा था, मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस की हिमायत क्यों कर रहे हैं आप, तो बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा मूवमेंट चलाए, गिरफ्तारियां दिए, केसेस पड़े। मैं बोला वो कांग्रेस की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं आज नहीं कांग्रेस की हिमायत कर रहा हूं जो आरएसएस से लड़ रही है। 3 रियासतों में कांग्रेस को शिकस्त हुई, जो काऊ बेल्ट में, उसके बाद भी कांग्रेस का ये स्टेटमेंट आता है, बल्कि राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आता है कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई हमारी जारी रहेगी, हम हार गए लेकिन जारी रहेगी लड़ाई। आरएसएस से कोई अगर इस वक्त लड़ने के लिए खड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी ठहरेगी, बिलाशुबा कह रहा हूं। अब कुछ दलाल चाहते हैं कि आपको एक ग्राउंड में लाकर फिक्स कर दे और उधर से समझिए कि सब कुछ कर ले, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। और एक बात याद रखिए कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर जाते हैं वो समझे जिंदा नहीं रह सकते, आपको डरने की जरूरत नहीं। बात हुकूमत तो बात की चीज है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। मौत से पहले मौत नहीं आएगी, नुकसान नसीब में है तो नुकसान होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। बेखौफ होकर अपने हक की लड़ाई लड़िए, बेखौफ होकर अपनी बात कहिए, और आप तन्हा आरएसएस से नहीं लड़ सकते। ये जो बड़ी बड़ी डींगे बगाड़ते हैं ना लोग, आरएसएस, बीजेपी, मोदी, फला, हर जुमले में, तो ये सिवाय डींगों के कुछ और नहीं। यह मुल्क एक सोशल फैब्रिक के तहत बना, इस सोशल फैब्रिक को मजबूत करने का काम, इस लड़ाई का काम कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी से कर रही है, बिला मुबालगा बात कर रहा हूं। और कांग्रेस जब गलत करेगी तो हम आज जितनी तारीफ कर रहे हैं उससे ज्यादा मुखालिफत भी करेंगे। दुनिया जानती है कि मुश्ताक मलिक समझिए के साथ कब किसकी तारीफ किया और मुखालिफत किया, किस इशू पे किया। कांग्रेस की आज हिमायत की बात हम कर रहे हैं और फिर घरों में सोकर तब्दीली नहीं आ सकती, वोटिंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा। आपको अकल तरीन 80% वोट डालना पड़ेगा, 80% अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह स्टेट लेवल पर स्ट्रैटेजी बना रहा हूं कि मुसलमान 80% वोट का इस्तेमाल करें। अगर आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आप घरों में बैठकर तब्दीली की बात करेंगे या फलां करेंगे तो नहीं होगा। अब आ जाइए, कुछ गुजारिशात है जो मैं रखना चाहता हूं। देखिए, ओल्ड सिटी खुद गवर्नमेंट के पास इस वक्त बजट भी है कि स्किल ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बजट है, और स्किल ट्रेनिंग के लिए जो बात मैं बतलाना चाह रहा हूं, आप रिप्यूटेड कंपनीज को हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे समझिए कि साहब ओल्ड सिटी से, हैदराबाद से, पर्टिकुलर ओल्ड सिटी से आप एक 3000 बच्चों को पिक करें। मैं पूरा ब्लूप्रिंट इंशाल्लाह दूंगा आपको कि 3000 बच्चों को पिक करें, और एक एक रिप्यूटेड कंपनी जो गवर्नमेंट बजट दे रही है स्किल ट्रेनिंग का, बहुत बड़ा बजट देती है, सब करप्शन में, तो आप उन बच्चों को, जैसे टाटा है, गूगल है, अमेज़न है, ये रिप्यूटेड कंपनीज हैं, इन कंपनीज के जरिए उन बच्चों को आप स्किल ट्रेनिंग दीजिए। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वो बच्चा, चाहे वो कंपनी उसको जॉब दे या न दे,
لیکن اس کے پاس اگر ٹاٹا کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ دنیا میں کہیں بھی روزگار پا لے سکتا ہے، کہیں بھی اس کو جاب ملے گا۔ اگر ٹاٹا کا سرٹیفکیٹ ہے، ایمیزون کا سرٹیفکیٹ ہے، یا فلاں کمپنی ریپوٹیڈ کمپنیز کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اس میں کوئی ایکسٹرا بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کام آلریڈی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو تھوڑا سسٹمیٹک وے میں اگر آپ کریں، آپ اندازہ لگائیے اگر 3000 بچے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور جو جاب لیس ہیں وہ جاب سمجھیے ان کو مل جاتا ہے، اور یہ ریپیٹڈ کمپنیز کی اسکل ٹریننگ کے بعد جاب ملے گا، اور جب جاب ملے گا تو اس کے نتائج اور ریزلٹس کیسے آئیں گے؟ آپ خود سوچیں۔ وہ زندگی بھر وہ خاندان آپ کا سمجھیے کہ صاحب شکر گزار رہے گا۔ پلاننگ سمجھیے کہ پیسہ تو گورنمنٹ نے دیا لیکن کرپٹ لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں نے کہا کہ ایک آٹو ڈرائیور 3 ریزیڈنشل اسکول 4 ریزیڈنشل اسکول کا انچارج، اس کے سامنے پرنسپل ٹھہرا ہوا ہے، ایم ایڈ کرا ہوا، تو یہ تماشا تھا، اور بڑا کرپشن ہے۔ وہ ٹمریز کی بات تو سمجھیے امیڈیٹ چینج ہوا، ایک اچھی آنےسٹ آفیسر IAS آفیسر کو سیکرٹری بنایا ہے CM نے، اور بہت کوئک ری ایکشن اس پر آیا۔ حالانکہ کانگریس کے بعض لوگ مخالفت کر رہے تھے ٹمریز کے انکوائری کی، لیکن CM کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ امیڈیٹ انہوں نے ایکشن لیا۔ تو یہ کہ جو بجٹ ہے وہ بجٹ کو پراپر یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو اسکل پروگرام ایک سمجھیے کہ امپورٹنٹ ہے، اس کا پورا سمجھیے پروجیکٹ انشاءاللہ میں آپ کے حوالے کروں گا، اس میں آپ کو کوئی بڑا برڈن نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر بہت سمجھیے ویک ہے، آپ ٹھہر نہیں سکتے سلم ایریا میں اولڈ سٹی 60 ایئر سے یہ رول کر رہے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی سمجھیے کہ ان کے لیے پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ میڈیکل ہال پر جا کر وہ غریب بولتا ہے کہ صاحب مجھے یہ بیماری ہے ذرا دوا دے دو، تو ڈاکٹر کنے کیوں نہیں جاتا؟ ڈاکٹر کنے اس وجہ سے نہیں جاتا کہ اس کو فیس دینا پڑے گا۔ فیس سے بچنے کے لیے وہ سمجھیے کہ ڈائریکٹ میڈیکل ہال سے دوا لیتا ہے۔ بستی دواخانے ہیں، اس کو سمجھیے کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، وہاں پر بھی ایک بہت بڑا کرپشن ہے۔ اب کرپشن کی بات کہاں سمجھیے ڈھونڈی جائے، کتنے کروڑ کا کرپشن، اس پر نہیں بولوں گا۔ تو ہیلتھ سیکٹر ہے، اور پھر ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن بولنے سے ایجوکیشن نہیں مل جاتا، اس کے لیے پراپر وے میں اگر کام کیا جائے، جو بجٹ گورنمنٹ کا آلریڈی ہے اس کو پراپر یوٹیلائز اگر کریں آپ، تو ایجوکیشن کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے پرٹیکولر اولڈ سٹی کے لیے۔ پھر یہاں پر ڈرگس ایک ایشو ہے، ڈرگس کا مافیا چلتا ہے، اس کے پیچھے MLA اور سمجھیے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور میں سمجھیے کہ سو سوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن پولیس ان پولیٹیکل سمجھیے کہ صاحب لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور بہت سے مقامات پر خاموش بیٹھ جاتی ہے ڈرگس کے ایشوز، اور پرانا شہر آہستہ سے ڈرگ ایڈکٹ ہوتے جا رہا ہے۔ یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے، یہ پروفیسرز بیٹھے ہوئے کہ آج سمجھیے کہ ڈرگس ایڈکٹ ہو رہا ہے شہر، مرڈرز ہو رہے ہیں، ہر سمجھیے کہ مہینے میں 10 سے 15 مرڈر ہوتے ہیں بیکاز آف ڈرگس۔ تو ڈرگس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہرحال چیف منسٹر صاحب بھی انٹرسٹڈ ہیں، پالیسی ڈرگس پر آئی ہے، کمشنر صاحب کو بھی انہوں نے ڈائریکشن دیا ہے، لیکن اس پر ایک بات یاد رکھیے، ہر کام گورنمنٹ نہیں کرتی، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو بھی اینٹی ڈرگ سمجھیے کہ صاحب گروپس اپنے ایریا میں بنانا پڑے گا، جو ڈراپ آؤٹس ہیں ڈراپ آؤٹس کو اسکول تک پہنچانے کا کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے ہر کام گورنمنٹ کر لے بھائی، ہم تو گھر میں سوتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ یہ چیزیں ہیں جو اولڈ سٹی کے لیے پرٹیکولر ہیں، مسائل بہت ہیں، ایک سانس میں پورے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور ایک مہینے میں بھی پورے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وقت کا مسئلہ ہے، فلاں ہے، کروڑوں روپیہ لوٹا ہے لاسٹ 10 ایئرس میں، وقت بورڈ جتنا تباہ ہوا ہے سمجھیے کہ لاسٹ 50 ایئرس میں اتنا تباہ نہیں کیا۔ لاکھوں روپے کی جائیداد وقت کی تباہ ہوئی ہے، وہ ساری باتیں میں اس وقت نہیں کہوں گا۔ خود کریم نگر کے آپ کے منسٹر پر کیس ہے، یہاں سمجھ نواب بیٹھے ہوئے، وہ ریگولر فائٹ کر رہا ہے، وہ شخص کورٹ میں فائٹ کر رہا ہے۔ کریم نگر کا جو منسٹر ہے
اس منسٹر پر وقف زمین کا کیس موجود ہے. کملاکر سابقہ منسٹر، میں سمجھی کہ موجودہ منسٹر سے کہہ رہا ہوں، کملاکر کا کیس ہے. تو یہ کہ اور وہ ٹی ڈی پی سے آیا، ٹی ڈی پی سے سمجھے جیت کے آیا. خود اس کے بائی الیکشن میں گیا تھا، اس وقت اس کو فیور کیا تھا. بی سی ہے بھائی، چلو جیت جائے گا، اچھا کرے گا. وہ تو لٹیرا نکل گیا بہت بڑا. تو یہ کہ منسٹرز بھی سمجھے جو پریویس کیبنٹ میں ہیں ان پر کیسز چل رہے ہیں وقف کی. لاکھس آف روپیز کی وقف پراپرٹی انہوں نے کھائی ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں، وہ پورے ایشوز کو ایک ہی سیٹنگ میں ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. اس وقت یہ سمجھیے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور آخری بات، ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ آپ کو بڑھانا پڑے گا. آپ کا جو پرسنٹیج ہے وہ پرسنٹیج کو بڑھانا پڑے گا. ہاں، گریٹر حیدرآباد میں یقینی طور پر ہم سے بھی چوک ہوئی. ہم کانسنٹریٹ نہیں کریں گریٹر حیدرآباد کو، ہم ڈسٹرکوں کے پیچھے بھاگتے رہے، بہت کم سمجھے مشیرآباد وغیرہ. اور میں نے جب یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ جو جس طرح کا موومنٹ ہے وہ ہار رہے سیٹ، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیٹے. تو یہ کہ گریٹر حیدرآباد کو پراپر کانسنٹریٹ نہیں کیا گیا. ہاں، اکبر صاحب یہاں پر ہیں ملک پیٹ کے. میں نے کہا تھا کہ ہی از اے ویری نیو کمر، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. لیکن بہرحال ایک اچھی فائٹ سمجھے انہوں نے کی. اور آفٹر 15 ایئرس اور 20 ایئرس کے بعد 30,000 ووٹ آپ کو ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں ملے. یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے یہ. اور سمجھیے کہ قریب 20 سال کے بعد آپ یہاں پر 30,000 ووٹ فرسٹ ٹائم لیے ہیں، ورنہ تو یہاں تو کینڈیڈیٹ دوسرا ہوا کرتا تھا. تو یہ کہ ایک اچھی فائٹ انہوں نے دی ہے، مگر ان کو ابھی سیاست بہت سیکھنا ہے. یہ بھی کہہ دوں گا، میں ذرا سخت بولتا ہوں. ابھی ان کو بہت سیکھنا ہے کہ کیسے پبلک اپروچ ہو، کیسے پبلک میں کیسے رہیں، کیا کریں، اور کیسے سمجھیے ایشوز کو سالو کریں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، پوری سینٹرل پارٹی کر لیں گی تو نہیں کر سکتی. گراؤنڈ پہ جو لوگ ہیں وہ کام کرنا پڑے گا. اب سوتے رہے آپ کا سینٹرل، یہ دیپا داس منشی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر سینٹرل بہت حرکت کرا تو پھر یہاں پارٹی پاور میں آئی. ادروائز دیر از سمجھے کہ نو چانس. کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آ جائے گی، بلکہ لاسٹ ویک میں جمپ لیا آپ نے. ورنہ لاسٹ ویک تک تو ہم 45 تک ہی سوچ رہے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے، ایسی صاحب بول رہا ہوں. لیکن جو آخری ویک تھا وہ جمپ لیا، ان کے ہوش اڑ گئے. ورنہ انہیں تو 4 کو کیبنٹ میٹنگ بلا لیا تھا، یاد ہے نا. ہاں، تو یہ سمجھیے کہ بہرحال آپ کے تھوڑے سے چینج آنے سے یہ فائدہ ہو. ذرا اور چینج آتا تو اور کچھ بہت کچھ ہوتا، مزہ کچھ اور آ جاتا. تو بہرحال یہ کہ آپ کو چاق و چوبند رہنا ہے اور اپنے اندر ٹھیک مسائل کی بنیاد پر اتحاد سمجھیے کہ پیدا کرنا. اچھا، ڈبل بیڈ روم میں کہوں گا، بہرحال بات کروں گا بعد میں. ملک پیٹ میں ڈبل بیڈ روم کا بڑا کرپشن ہے، یہاں پر بہت کرپشن ہوا ہے. تو اس پر سمجھیے کہ صاحب ری تھنک ہونا چاہیے، اس پر بات انشاءاللہ کی جائے گی. بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کو چوکس اور چوکنا رہنا ہے. اور یہ کہ میں نے جو کہا کہ اسکل پروگرام ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے تعلق سے انشاءاللہ اس تعلق سے ایک باضابطہ رپورٹ بھی میں حوالے کروں گا، اور اس پہ پازیٹیو ریسپانس بہرحال میں چاہتا ہوں.